60 کی دہائی میں پاکستان میں تربیلا اور منگلا ڈیم کی صورت میں دنیا میں مٹی کا سب سے بڑا اور کنکریٹ کا دوسرا ڈیم بنا۔ انہی منصوبوں کی بدولت سن 2000 تک سسٹم میں 3000 میگا واٹ سرپلس بجلی موجود تھی۔ تاہم پاکستان کی بڑی آبادی کو بجلی کی سہولت فراہم کرنا بھی باقی تھا۔ ضرورت تو یہ تھی کہ ملک کی باقی آبادی اور مستقبل کی ضروریات کے پیش نظر بجلی کے نئے پروجیکٹس لگانے کی منصوبہ بندی کی جاتی، لیکن بعد کے ادوار میں یہ پیش بندی کہیں نظر نہیں آتی۔ انہی دنوں سیاسی بنیادوں پر بجلی کی فراہمی نے مستقبل کے بحران کی پیش بندی شروع کر دی۔ اراکین اسمبلی ووٹوں کے حصول کے لیے بغیر کسی منصوبہ بندی کے بجلی نیلام کرتے رہے، لیکن کسی کو نئے منصوبے شروع کرنے کا خیال تک نہ آیا۔ کھمبوں کی قطاریں بڑھتی رہیں اور بجلی کم ہوتی گئی۔ ارلی 90s میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اس وقت فرنس آئل بیسڈ پاور پلانٹس لگائے گئے اور یہ کہا گیا کہ پاکستان کو جو ضرورت پڑے گی تو ہم آپ کو فرنس آئل کے ذریعے بجلی دیں گے۔ یہ وہی فرنس آئل ہے جو بعد میں مہنگا ہوتا چلا گیا اور اس کی وجہ سے آپ کا ٹیرف یہاں تک پہنچا ہے، along with imported coal, imported LNG۔ ایک تو یہ بات آپ کو بتا دوں کہ یہ اس لیے لائے تھے کہ اس وقت جو بجلی کمی تھی وہ دور ہو، لیکن فرنس آئل بیس لے آئے۔ یہ ہائیڈل، ونڈ، سولر، بایو میس وغیرہ پر نہیں انہوں نے بنائی۔ پاکستان میں اس وقت جو ہے ریکوائرمنٹ میں آپ کو بتاؤں 7 سے 8,000 کی صرف ریکوائرمنٹ ہوتی ہے سردیوں میں میگا واٹس کی، گرمیوں میں بڑھ کر وہ 22,000 میگا واٹس تک چلی جاتی ہے۔ اس سے اوپر آپ کا گریڈ ہی نہیں لے سکتا۔ تو جب سردیوں میں 7-8,000 اور گرمیوں میں 22,000 کی ریکوائرمنٹ ہے تو پاکستان میں نیپرا نے کیوں جنریشن لائسنس ایشو کیے؟ 50,000 میگا واٹ کے قریب اس وقت پاور پلانٹس لگا دیے گئے ہیں کیپیسٹی کے۔ جو منصوبے شروع کیے گئے ان کی بر وقت تکمیل کی طرف بھی کوئی توجہ دکھائی نہیں دیتی۔ یہی وہ دور ہے جب پاور سیکٹر میں کرپشن کے لامتناہی سلسلے کا آغاز ہوا۔ 90 کے بعد شروع کیے جانے والے منصوبوں پر نگاہ ڈالی جائے، ہر مقام پر کرپشن کی نئی کہانی موجود ملے گی۔ سن 2002 کی پاور پالیسی کا جائزہ لیا جائے تو اس میں قلیل المدتی، درمیانی مدت اور طویل مدت کے 22,455 میگا واٹ صلاحیت کے متعدد پن بجلی منصوبے اور ڈیمز کی تعمیر کی منصوبہ بندی نظر آئے گی۔ پالیسی میں دیے گئے شیڈول کے مطابق تمام تر منصوبے 2020 تک 2,131 ارب روپے میں مکمل ہوتے، سستی اور پائیدار بجلی بھی فراہم ہوتی اور وافر مقدار میں پانی بھی ذخیرہ ہوتا۔ جب ہم نے 1994 میں یہ پالیسی بنائی، آپ کو پتہ ہے اس کو سب سے زیادہ باہر کنہوں لوگوں نے کیا تھا؟ ورلڈ بینک ہو گیا، IMF ہو گیا، انہوں نے کیا تھا، جو آج ہمیں پھر لیکچر دے رہے ہیں انرجی پہ بائی دا وے۔ اور ورلڈ بینک نے اور USAID نے مل کے ایک فنڈ بھی بنایا تھا کہ ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے اس پالیسی کی امپلیمنٹیشن کو۔ انہوں نے اس کو بڑا لینڈ مارک کہا تھا۔ جہاں تک پالیسیز کا تعلق ہے اور اس میں ٹیکس مراعات دینے کا اور اس کے علاوہ دوسری مراعات دینے کا، یہ بہت ہی افسوسناک بات تھی کہ ہم نے یہ معاہدات جو ہیں وہ پاکستان کے قومی مفاد کے خلاف کیے۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ اس میں پھر یقینی طور پہ جو الزامات لگائے جاتے ہیں کہ یہ اس میں کچھ کک بیکس انوالو تھے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ ہم ان کو ٹیکسز سے بھی مکمل استثنا دے دیتے، کیونکہ اگر وہ یہاں آ رہے تھے، پیسے کما رہے تھے تو اس پہ ٹیکس تو کم از کم دیتے۔ جو سب سے بری بات ہم نے کی وہ یہ کی کہ جو دوسرے ممالک نے نہیں کی کہ انہوں نے کوئی بھی ٹیکس کی مراعات نہیں دیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی ہمارے اوپر ڈالر ٹرمز کے اوپر پیمنٹ کا اور کیپیسٹی پیمنٹس کے جو خاص طور پر شرائط رکھی گئی وہ بہت ہی بری تھی۔ 3 چیزیں ہوتی ہیں پروجیکٹ مینجمنٹ کے لیے: ٹائم، کاسٹ اور کوالٹی۔ اگر اس کو آپ وقت پر مکمل نہیں کریں گے، فرض کیا 5 سال کا پروجیکٹ ہے، اگر 5 سال سے لنگر آن کر کے وہ 10 سال پہ جائے گا تو ظاہر ہے کہ قیمتیں بڑھیں گی۔ کیونکہ پچھلے آپ دیکھ لیں جب سے نواز شریف صاحب کو گھر بھیجا گیا تھا 2017 میں 100 روپے، اور اسحاق ڈار صاحب باہر گئے تھے، 100 روپے کے آس پاس ڈالر تھا۔ اس کو جیسے ہی مفتاح اسماعیل صاحب آئے، ویسے تو بڑے ٹی وی پر آ کر محب وطنی کی باتیں کرتے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے روپیہ کو گرایا، ٹھیک ہے، 135 پر لے گئے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب لے کر آئے IMF کے ایک آدمی کو چھٹی دلا کر، اس نے اس کو گرا کے 190 تک لے گیا۔ کس طرح پاکستانی روپیہ کو گرا رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور حکومت آتی ہے آپ کی کولیشن، وہ اس کو 330 تک لے گئی۔ آپ نے 3 گنا 300% جو ہے روپیہ کو گرا دیا، اور اسی وجہ سے آپ کی کنسٹرکشن کاسٹ بھی 3 گنا بڑھ گئی، 3.5 گنا بڑھ گئی۔ آپ کی ہر چیز کی امپورٹڈ فیول کی، جو آپ کا امپورٹڈ فرنس آئل ہے، امپورٹڈ کول ہے، LNG ہے، اس کی قیمتیں بھی 3 گنا بڑھ گئی۔ آپ کا ٹیرف خود بخود 3 گنا بڑھ گیا۔ پہلے ہی بہت ہائی ٹیرفز دیے گئے تھے،
वो भी 3-3 गुना बढ़ गए जो अवाम ने देना था। लेकिन IPPs माफिया ने पन बिजली और डैमों के मंसूबे को ताखीर का शिकार किया। मुबैना तौर पर अरबों रुपए की दिहाड़ियां लगीं, गैर मियारी तामीरात की गईं, कभी रेंटल पावर प्लांट्स, कभी LNG और कभी IPPs को बिजली की लोड शेडिंग के खात्मे का जवाज बनाकर पेश किया गया। जिस वक्त पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तवानाई के बहरान का शिकार था और 18-18 घंटे बिजली कई इलाकों में बंद रहती थी, सनतें बुरी तरह मुतासर थी, तो जाहिर है कि उस वक्त कोई ना कोई उसका हल तो निकालना ही था, क्योंकि बहरान बहुत शदीद था। इसने पाकिस्तान की पूरी सनती माहौल को भी तबाह करके रख दिया था। मगर ये नहीं ज़रूरी था कि हम वर्ल्ड बैंक के तहत IPPs ही बनाते, हम इसको प्राइवेट पब्लिक में भी पार्टनरशिप में ले जा सकते थे और इसका बेहतर हल निकाल सकते थे, क्योंकि इसकी शराइत जो तय हुई वो पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में अच्छी नहीं थी। वापडा की दस्तावेजात में पन बिजली मंसूबों, डैमों और आबपाशी के प्रोजेक्ट्स की तामीर का जायजा लिया जाए तो नाअहली, मुजरमाना गफलत और करप्शन हर सतह पर नजर आएगी। पानी और बिजली और आबपाशी के मंसूबों में ताखीर करके मईशत को 3610 अरब रुपए का टीका लगाया गया। पावर पॉलिसी आई जब ये 1994 की, उस वक्त हम डिस्करेज किया हमारे यानी कि जो बुनियादी थे, बल्कि हो सकता है कि इस डिबेट को ही डाइवर्ट करने के लिए कि आप पन बिजली के मंसूबे छोड़ें, कालाबाग डैम को, डैम को, मीर पैशा डैम को, सब कुछ छोड़ें, बस इन पे जल्दी जल्दी लगाएं। और इसमें कुछ लोगों को फ़ायदा भी है, क्योंकि जल्दी लगता है तो जल्दी, जो भी आप बात कर रहे थे कि जो उसमें शायद कुछ होती हैं, करप्शन होती है, तो वो भी एक आसान होती है, तो वो उधर चले गए। लोगों ने कहा बस ये लगाओ, सबका फ़ायदा था। फिर किसी को देखें, सब कहते हैं बुरी है, चेंज क्यों नहीं करते यार, फंडामेंटल। और उसमें हमने गारंटीज ऐसी दी हुई हैं कि आप कर ही नहीं सकते। जब 85% आपके बड़े ज़मींदार और बड़े कारखानेदार आपके पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, उन्होंने पॉलिसीज़ किसके लिए बनानी है? उन्होंने पॉलिसीज़ बनानी अपने लिए। बड़ा ज़मींदार है, उसने अपने ऊपर टैक्स नहीं लगने देना, और इस तरह कारखानेदार है, उसने तरह तरह के SROs जारी करवाने और जो है अपने काम करवाने। जब आप अहल लोगों को चुनेंगे, जब इतनी अकल आ जाएगी इस कौम में, इतना शऊर आ जाएगा, उस वक्त इसका मसला हल हो जाएगा। मैं एक मिसाल दिया करता हूँ कि अपोजिशन पाकिस्तान में मौजूद है, ठीक है जी, फॉर्म 47 और 45 की बात करते हैं, लेकिन तनख्वाहें ले रहे हैं पार्लियामेंट से। किसी ने आवाज़ उठाई, जो बात आप कर रहे हैं, किसी ने पार्लियामेंट में अपोजिशन में आवाज़ ये उठाई है कि टैरिफ क्यों उतना बढ़ गया, ये हाइडल क्यों नहीं लग रहा, फलाना क्यों नहीं हो रहा? किसी ने आवाज़ उठाई है? ये किसका काम होता है? ये अपोजिशन का काम होता है। अगर हुकूमत गलती कर रही है तो तुम उसको रोको। 969 मेगावाट का नीलम झेलम पन बिजली मंसूबा वापडा और वजारत पानी, बिजली और तवानाई डिवीजन की नाअहली, मुजरमाना गफलत और अजब करप्शन की गजब कहानी की दास्तान है। ये मंसूबा 2009 में मुकम्मल होना था। नीलम झेलम मंसूबे का इब्तदाई तखमीना 84 अरब रुपए था, लेकिन मुबैना करप्शन और बेकायदगियों की वजह से ये प्रोजेक्ट्स 500 अरब रुपए की मालियत में 2018 में मुकम्मल हुआ। जुलाई 2022 में मंसूबे की तामीर में होने वाली करप्शन की कलई उस वक्त खुली जब नीलम झेलम पन बिजली मंसूबे की एक सुरंग गिर गई। वजीर आजम ने इंक्वायरी का हुक्म दिया, इंक्वायरी हुई, बेकायदगियां साबित हुई, लेकिन करप्ट अनासर कौन थे, कौम को मालूम नहीं हो सका। हालांकि नीलम झेलम की तामीर में कौम ने 8 बरस 10 पैसे फी यूनिट के हिसाब से 58 अरब रुपए के लगभग अदा किए। शवाहिद बताते हैं कि नीलम झेलम पन बिजली मंसूबे ने 2022 तक मुकम्मल सलाहियत में बिजली पैदा नहीं की। गुज़श्ता 5 साल से मंसूबा मुकम्मल बंद पड़ा है। यौमिया 27 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। इसी बात पे अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना, कि जिसका जो काम था उसने क्यों नहीं किया। होता क्या है कि अगर आपका सियासतदान जो ऊपर बॉस बैठा हुआ है और वो भी टॉप पर है, वो आपको से जो चाहता है वो करवा लेता है। अगर कोई इनकार करे वो बात मानने को, या बहुत काबिल बने कि मैंने तो PhD की हुई है, मैं तो ये समझता हूँ कि ये होना चाहिए, उसको 1 सेकंड के अंदर निकाल कर बाहर करते हैं कि चलो अपनी PhD जाकर तुम बाहर इस्तेमाल करो। तो तुम जो है, जो उनकी बात मानते हैं उन लोगों से उनको रखा जाता है, उनको बहुत ज़्यादा तनख्वाहें दी जाती हैं, उनको मुराद दी जाती हैं, और वो फिर मुल्क का बेड़ा गर्क करते हैं, अवाम का बेड़ा गर्क करते हैं। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई जो है ऑडिट्स नहीं होते। अगर होते हैं तो जब आपके हुक्मरान ही ऊपर बैठे हुए, अगर वो जो है जिस तरह चाहेंगे उस तरह का ऑडिट होता है, वो जिस तरह चाहते हैं इस तरह की फिर वो जो है अप्रूवल्स होती हैं। लेकिन इसमें नाअहली इन डिपार्टमेंट्स के तमाम अफराद की है,
دیکھیں اگر کوئی ان سے زبردستی کام کرواتا ہے تو کون ان کو روکتا ہے کہ استعفیٰ دے کر الگ ہو جائے؟ 72 میگا واٹ کا خان خوار پن بجلی منصوبہ 5 ارب کی مالیت میں 2005 میں مکمل ہونا تھا. 2010 میں 5 سال کی تاخیر میں 10 ارب روپے میں مکمل ہوا، لیکن غیر معیاری مشینری کی وجہ سے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو سکے. 130 میگا واٹ کا دبیر خوارڈ 9 ارب کے بجائے 23 ارب روپے میں مکمل ہوا. یہی حال 96 میگا واٹ کے جناح پن بجلی منصوبے کا بھی ہوا. 128 میگا واٹ خیال خوارڈ منصوبے کی لاگت میں 19 ارب روپے کا اضافہ ہوا. 108 میگا واٹ گولن گول ہائیڈرو پروجیکٹ کی لاگت میں 31 ارب روپے. 121 میگا واٹ صلاحیت کے الائی خوارڈ پن بجلی منصوبے کی لاگت میں 7 ارب روپے کا اضافہ ہوا اور 130 میگا واٹ دبیر خوارڈ پن بجلی منصوبے کی لاگت میں 14 ارب روپے کا اضافہ ہوا. 4500 میگا واٹ کے دیامر باشا ڈیم کا افتتاح 3 مرتبہ کیا گیا. اگر یہ منصوبہ شیڈول کے مطابق تعمیر ہوتا تو 890 ارب روپے کی لاگت آتی. ملک کو گزشتہ 5 برس سے 4500 میگا واٹ سستی اور پائیدار بجلی ملتی اور 60 لاکھ ایکڑ فٹ پانی بھی ذخیرہ ہوتا. لیکن حکومتوں کو آئی پی پیز، رینٹل پاور پلانٹس اور ایل این جی سے پیار تھا. یہی وجہ ہے کہ دیامر باشا ڈیم کی لاگت بڑھ کر 2077 ارب روپے ہو چکی ہے اور یہ منصوبہ 2032 میں مکمل ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے. دریائے سوات پر تعمیر کیے جانے والے محمد ڈیم کی لاگت 309 ارب روپے سے بڑھ کر 666 ارب روپے ہو گئی. منگلا اپریزنگ منصوبہ 62 ارب روپے کی بجائے 102 ارب روپے میں مکمل ہوا. گومل زیم ڈیم کی لاگت میں 13 ارب روپے کا اضافہ ہوا. ستپارا ڈیم کی لاگت میں 3 ارب روپے اور دروٹ ڈیم کی لاگت 7 ارب روپے بڑھ گئی. کچی کنال کی لاگت میں 49 ارب روپے، رینی کنال کی تعمیری لاگت میں 2 ارب روپے اور گریٹر کراچی بلک واٹر سپلائی اسکیم کی لاگت میں 101 ارب روپے کا اضافہ ہوا. نائگج ڈیم کی تعمیری لاگت میں 12 ارب اور لوور انڈس رائٹ بینک اریگیشن اینڈ ڈرینیج پروجیکٹ کی لاگت 27 ارب روپے بڑھ گئی. داسو پن بجلی منصوبے کی تعمیری لاگت 486 ارب روپے سے بڑھ کر 1737 ارب روپے ہو چکی ہے. تربیلا 5واں توسیعی منصوبے کی لاگت میں 45 ارب روپے کا اضافہ ہوا. تربیلا چوتھا توسیعی منصوبہ 83 ارب روپے کے بجائے 122 ارب روپے میں مکمل ہوا. پن بجلی منصوبوں کی تعمیر میں تاخیر اور ممبئی خرد برج سے لاگت میں مجموعی طور پر 602 ارب روپے کا اضافہ ہوا. بلوچستان کے لیے ایران سے درآمد کی جانے والی 100 میگا واٹ بجلی بھی مؤثر ٹرانسمیشن سسٹم نہ ہونے کے باعث تقریباً ضائع ہو رہی ہے. ہماری ٹرانسمیشن لائنز بہت کمزور ہیں. پھر دوسری چیز، جب سی پیک سٹارٹ ہوا تھا تو ہم نے انویژن کیا تھا کہ ہم نے انڈسٹری لگانی، 9 اسپیشل اکنامک زون بنانے ہیں.